اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انتہائی احترام لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، نماز دین دا ایک اہم اور انتہائی اہم رکن ہے۔ نماز ہر مسلمان تے کلمہ پڑھن والے تے فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر بندے تے فرض نہیں۔ صاحب نصاب جن دے کول مال زکوٰۃ دے نصاب تک پہنچتا ہے، ان دے تے زکوٰۃ فرض ہے۔ روزہ کئی ایسے افراد جنہ تو روزے دی فرضیت بھی ساقط ہو جاندی۔ حج اس بندے تے فرض ہے جو استطاعت رکھدا ہوئے، مالی طور تے بھی جسمانی طور تے بھی۔ لیکن نماز ایسا فریضہ ہے کہ ہر مسلمان تے فرض ہے، اور پھر اس دی اہمیت نو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دین دے سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب تے نازل فرمائے، تے سونے محبوب زمین تے سن، لیکن نماز اتنا اہم مسئلہ ہے اور اتنا عظمت والا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ستاں آسماناں تو اتے بلا کے
تے نماز دا تحفہ عطا فرمائے. اور نماز اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جن دے بارے اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اور پھر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی دفعہ یا بلال اذن قم فارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان کہو، نماز پڑھیے، دل نو راحت نصیب ہوئے. یعنی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا سکون اور راحت نماز، اکھاں دی ٹھنڈک نماز. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت دے دن سارے تو پہلے نماز دے بارے پوچھ ہونی، سب تو پہلے نماز دے بارے سوال ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے نبی فرماندے نے اللہ دی طرفوں حکم ہوئے گا کہ اگر میرے بندے دے فرضی نمازاں چ کوئی کمی کوتاہی ہے نا، ان دے نوافل تو پوری کر دو. اور نالے بھی دسیا سونے نبی نے کہ اگر نماز دے اس پرچے اور اس سوال تو کامیاب ہو گیا، اگے کامیابی ممکن ہے. اور اگر نماز دے مسئلے چ فیل ہو گیا، سارے دے سارے امتحان دا دار و مدار نماز ہوتے. اگر نماز دے سلسلے چ بندہ کامیاب نہ ہو سکیا، اگے ناکامی ہی ناکامی ہے. اس واسطے نماز دی اہمیت نو سامنے رکھ کے اسی اس بات تے غور کرنا ہے کہ نماز دے اندر خشوع بہت ضروری مسئلہ ہے. خشوع کیڑی چیز دا نام ہے کہ بندے دا دل بھی حاضر ہوئے اور بندے دا جسم بھی حاضر ہوئے. یعنی حضور قلب دے نال دل دی حاضری اور جسم دی حاضری دے نال بندہ نماز ادا کرے، یہ ہے خشوع. اور یہ خشوع میرے بزرگ اور بھائیوں بہت ضروری مسئلہ ہے. اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں، جیڑا انہاں دے خشوع نو پورا کردا ہے، انہاں دے رکوع اور سجدے نو پورا کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو اپنی رحمت نال معاف کر دے گا. اور جیڑا ان دے خشوع اور ان دے رکوع سجدے دا پوری طرح خیال نہیں کردا، اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ دی مرضی اللہ معاف کرے یا نہ کرے. اور پھر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے کہ سارے تو پہلے میری امت دے اندر خشوع فی الصلاۃ نو اٹھا لیا جائے گا. سب تو پہلے خشوع نماز دے اندر خشوع ختم کر دیتا جائے گا. اور اتوں تک محبوب نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ خشوع خضوع نماز پڑھنے والا بندہ ملے گا ہی نہیں. اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیوں نماز دے اندر خشوع بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ عرش والا رب اعلان کردا ہے نا، خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے مومن
کیڑے مومن توجہ کریے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومن کامیاب ہو گئے کیڑے مومن جڑے نمازاں دے اندر خشوع اختیار کر دیں. خشوع دے بارے میں گزارش کیتی ہے بزرگ اور بھائیو کہ نماز دے اندر خشوع دا مطلب یہ ہے کہ بندے دا دل بھی حاضر ہوئے اور بندے دا جسم بھی حاضر ہوئے بھی میں کتے کھڑا میں کس مقصد واسطے آیا اندے واسطے میرے بزرگ اور بھائیو کیڑیاں چیزاں دی ضرورت ہے. اختصار نال 2-3-4 چیزاں گزارش کرنا چاہنا کہ نماز دے اندر ساڈیاں نمازاں چ خشوع کس طرح پیدا ہو سکتا ہے میرے بزرگ اور بھائیو. میں تواڈے سامنے بیان کر رہا میرے اندر تواڈے نالوں بھی زیادہ کمی ہوئے. مقصد تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تانوں سنایا جائے تہاڈی خدمت بات گوش گزار کیتی جائے تے میرا اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں بھی اور تانوں بھی اللہ خشوع فی الصلاۃ نصیب کر دے. توجہ کریے ذرا کہ نماز دے اندر خشوع کس طرح ممکن ہے. سب تو پہلے بڑی اچھی طرح وضو کیتا جائے. سب تو پہلے وضو نو پوری طرح وضو کرن لگیا بھی میرے بزرگ اور بھائیوں پورا خیال کرنا چاہیے کیونکہ وضو کا جس وقت مومن وضو کرتا ہے نا تو ایک شیطان نے اپنی اولاد ایک دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دی جناب سب تو پہلے تو انہاں وضو ہی خراب کر دو. اگر انہاں وضو نہ ہویا تو نماز نہ ہوئے گی. جے نماز نہ ہوئی تو دین ختم. سارے تو پہلے شیطان دی ایک کوشش ہے کہ تیرا وضو خراب کیتا جائے. اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیو نماز کے اندر خشوع لین واسطے خشوع اور خضوع حاصل کرنے واسطے سب تو پہلے وضو پوری طرح پوری توجہ نال پورے دھیان نال ورنہ شیطان دی کوشش ہے تیرے وضو دے اعضاء نو یا جناب پوری طرح تار نہ ہون دے وے اور یا تینوں ایسے چکر چ پا دے وے کہ جناب تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر کے وضو دے اعضاء نو جتنا شریعت نے مقرر کیتا ہے 3 دفعہ دھون دی بجائے 4 5 7 دفعہ دھونا شروع کر دیں. یعنی شیطان دی یہ پوری کوشش ہے سب تو پہلے تیرا وضو خراب کیتا جائے. اس واسطے نماز دے اندر اگر اسی چاہتے ہیں کہ سانو خشوع نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف توجہ ہو جائے اور پورا دھیان او نماز بن جائے جو نماز کل قیامت دے دن نجات دا بہانہ بنے گی جس نماز نے تواڈے اور میرے چھٹکارے دا سبب بننا ہے. ورنہ میرے بزرگ اور بھائیو اگر نماز دے اندر خشوع خضوع نہ ہویا اگر نماز دے ارکان دا پوری طرح خیال نہ کیتا گیا تے میرے بزرگ اور بھائیو اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نماز نو پوری طرح صحیح ادائیگی نہیں ہوندی اور نماز دا پورا خیال نہیں کیتا جاندا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او نماز ان دے منہ تے مار دتی جاندی تے کیا جاندا زیّعک اللہ کما زیّعتنی. نماز اس بات کا اعلان کر دیے اللہ تینوں ضائع کرے جس طرح تو میں نے ضائع کیتا ہے. نماز اتنا اہم مسئلہ ہے میرے بزرگ اور بھائیو. میری اور تہاڈی ضرورت ہے کہ اسی نماز پوری توجہ اپنے جسم اور اپنے دل دے نال پوری طرح حاضر ہو کے نماز پڑھیے. ان دے واسطے سب تو پہلی ضرورت وضو کرن لگا پوری توجہ اور پورا دھیان. اور دوسری چیز میرے بزرگ اور بھائیو خشوع حاصل کرنے واسطے جیڑی چیز نماز دے اندر غافل کر سکتی ہے نا جیڑی چیز نماز دے اندر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں غافل کرن دا سبب بن سکتی ہے اس چیز تو اپنے آپ نو بچانا یہ بھی ضرورت ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نے تمہیں سکھایا ہے نا کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر دے اندر ایک پردہ ویکھیا جس تے جناب نقش و نگار سی نا تصاویر کوئی ایسے نقش و نگار تصاویر سن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اتارو اور میرے صحابی ابو جہم نو دیو اون دے کول جڑا کپڑا ہو میرے واسطے لے آؤ. اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس دے اندر ایسی تصاویر نے جنہاں میری نماز تو مینوں غافل کر دیتا ہے.
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ دے بارے کہ جگہ پاک صاف اور نقش و نگار تو بچا جائے، ورنہ نماز اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو زیادہ خشوع خضوع والا کون ہو سکتا ہے، جنہوں کائنات دے خالق نے ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا ہے، اور سب تو زیادہ تقوی اور للہیت سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے کہ نقش و نگار والا پردہ اتروایا تے نال فرمایا انہیں مینوں نماز کے اندر غافل کیتا ہے۔ یعنی نماز خشوع خضوع واسطے ضرورت ہے کہ ایسی جگہ اور ایسا جناب مقام اختیار کیتا جائے کہ جتنے بندے نوں نماز دے اندر کسی قسم دی توجہ نہ ہو سکے۔ اور پھر اس کے لال میرے بزرگ اور بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز دی وضاحت فرمائی۔ دیکھو نا، بندہ نماز پڑھنے واسطے آیا ہے تے بندے نوں بھوک لگی تے کھانا بالکل سامنے تیار ہے، ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا ہے لا صلاۃ بحضرت الطعام، کہ جس وقت کھانا تیار ہوئے، کھانا آ چکا ہے، کھانا سامنے موجود ہے، فرمایا کوئی نماز نہیں، نہ نماز پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ، تاکہ تسی اپنے مالک دی دربار چ کھڑے ہونا ہے، اپنے خالق و مالک دے دربار چ کھڑے ہون تو پہلے اپنی ضرورت پوری کرو، تاکہ تہاڈی توجہ تہاڈے خالق و مالک دی طرف ہوئے۔ اور پھر نال ہی سونے محبوب نے بھی فرمایا لا صلاۃ بحضرت الطعام، کھانا حاضر ہوئے تے اس وقت نماز نہیں، تے نال فرمایا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَانِ، بندے نو پیشاب پخانے دی عادت ہے، نماز نہ پڑھے، نماز نہیں ہونی۔ آقا علیہ السلام نے کس چیز دا اہتمام ہو رہا ہے کہ بندے دی نماز والے توجہ ہوئے کہ میں کتے کھڑا، یعنی ایک ایک بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت نال فرمائی کہ کھانے دی ضرورت ہے، کھانا سامنے موجود ہے، نماز نہ پڑھو، نماز نہیں۔ اگر تمہیں پیشاب پخانے دی عادت ہے، پہلے اپنی حاجت پوری کرو، اس تو بعد نماز پڑھو۔ اور پھر میرے بزرگ اور بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے تک سانو سمجھایا ہے کہ جناب نیند آئی ہے نا، پوری طرح بندہ نیند کے اندر مستغرق، نیند پوری طرح چڑھی، تو نفلی عبادت نہ کرو، پہلے نیند پوری کر لو۔ ہونے دا یہ مطلب نہیں کہ بندہ آ کے جی فرضاں دے ٹائم تے نیند آئی ہوئے تو نہیں، نفلی عبادت کے الفاظ میں اس وقت بول رہا کہ نفل اگر بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو میرے بزرگ اور بھائیوں اس وقت کی کرے، پہلے نیند سو جائے، جس وقت پوری توجہ ہوئے بندہ حشاش بشاش ہو کے کہ میں اپنے خالق و مالک دے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے اندر خشوع حاصل کرنے واسطے یہ چیزاں سکھائیاں کہ بندے دی توجہ ہوئے بھی میں کتنے کھڑا، اور پھر بندہ اس بات نو ذہن نشین کرے کہ جو کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ، ذرا توجہ کریے بزرگ اور بھائیوں، ممکن ہے میرے اندر تواڈے تو زیادہ کمی ہوئے، لیکن توجہ کریے تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز کس طرح، عبادت کس طرح کہ جس طرح بندہ اپنے مالک نو دیکھ رہا ہے، وہ کیفیت ممکن ہے ساڈے کول تے ممکن نہیں، لیکن دوسری کیفیت فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تسی انہوں نہیں دیکھ سکتے تو تانوں دیکھ رہا ہے، تے کم از کم ذہن چ آئے نا۔ ہن اسی اپنی نمازاں تے غور کریے، میں بھی سوچاں تسی بھی سوچو کس انداز نال اسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندہ کوئی بندہ عدالت چ کھڑا ہے کسی جج دے سامنے یا کسی حکمران دے سامنے، وہ کی انداز ہوندا ہے، تے اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہے تے کی انداز ہوندا ہے، ساڈی توجہ کس طرف ہوندی؟ میرے بزرگ اور بھائیوں، تھوڑا جا بندہ سوچے بھی میں کتنے کھڑا، اس وقت میں کس مقام تے آیا نا بندہ نماز پڑھنے واسطے، تے شیطان نال ہی وہ ایسی گلاں یاد کروانا جڑیاں کدے پہلے یاد آئیاں ہی نہیں، کہندا اذکر قضا و قضا، او جڑیاں گلاں بھلیاں سن، وہ پھر کئی دفعہ بندہ اس چکر چ پی جاندہ ہے بھی یہ گل بھلی سی ہن یاد آئی، ہن مینوں یہ چیتا رکھنی چاہیے، وہ سارے دا سارا سلسلہ ہی خراب ہو جائے۔ پھر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے کیا سی نا کہ اللہ دے محبوب میں نماز واسطے کھڑا ہونا
تے کئی دفعہ شیطان آ جاتا ہے، مینوں بڑیاں چیزاں یاد کرواتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان ہے جن کا نام خنزب ہے، ان کی کوشش ہے کہ تیری نماز خراب کر دے، تیری نماز دی ساری توجہ کھچ لوے۔ اور میرے بزرگ اور بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ اس طرح کھبے پاسے نفس کر۔ نفس کا کی مطلب ہے؟ بندہ اپنے تھوڑا جا تھک ملا کے نا ہوا یعنی پھوک مارے جس کے اندر تھک دی آمیزش ہوئے۔ صحابی کہنا میں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نسخے تے عمل کیتا تے میرے رب نے وہ شیطان دے شرط اور وسوسے تو مینوں بچا لیا۔ ہن اسی بھی میرے بزرگ اور بھائیو سوچیے ذرا کہ ساڈی نماز کیا ہے؟ اسی کھڑے کیتے ہونے توجہ کیتے ہوندی؟ اور پھر معذرت دے نال میں گزارش کراں گا، آئے ہو نا اللہ دے گھر چ نماز پڑھن واسطے، خطبہ سنن واسطے، تے اسی جناب اپنا موبائل بند کرنے واسطے تیار نہیں، موبائل بند کرنے واسطے تیار نہیں، نماز واسطے کھڑا ہے موسیقی دی آواز آ رہی۔ ہن میرے بزرگ اور بھائیو سوچو ذرا کس چیز کا نقصان ہو رہا ہے؟ یعنی شیطان دی کوشش ہے کہ کسے طریقے نال تیری توجہ تیرے مالک تو ہٹا دے، ان دی پوری طرح کوشش زور لگا رہا ہے۔ اور جناب کئیاں دا طریقہ کار نماز کھڑی ہے تو نماز واسطے جناب نماز واسطے کھڑا ہے، موبائل تے فون آ گیا نا ان پہلے چیک کردا ہے، ویکھدا ہے بھی کیندا فون ہے، نماز پڑھ، نماز اللہ دے دربار چ کھڑے ہیں بھائی۔ نالے پر تھوڑا جا بندہ اس بات تے غور کرے بھی بھائی آئے کتھے آئے ہو؟ اس خالق و مالک دے دربار چ جنہیں مشکلیں حل کرنیاں، جنہیں میریاں پریشانیاں ختم کرنیاں۔ موبائل دا مقصد کی ہے کہ کسی دا رابطہ میرے کام جڑے نا کتے خراب نہ ہو جان، کتے میرا معاملہ خراب نہ ہو جائے، مینوں فلانی پریشانی وہ ساریاں پریشانی دی حال تے اس دربار چ اس خالق و مالک دے دربار چ کھڑا ہے، اور مالک دے بوئے تے آ کے بھی پوری توجہ دین واسطے تیار نہیں، کہ پھر بھی دھیان ہے بھی پیچھے۔ او بھائی جدو اللہ دے دربار سے آیا ہے، مالک دے بوئے تے آیا ہے، تے جڑے اللہ نے تیریاں مشکلیں حل کرنیاں نے، جڑے اللہ نے تیریاں پریشانیاں ختم کرنیاں نے، جڑے اللہ نے تینوں شفاواں دینیاں نے، اس مالک دے دربار سے آ کے بھی توجہ پیشانو۔ اور پھر کئیاں نوں تسی ویکھو گے، ویکھو نا میرے بزرگ اور بھائیو، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بندے نوں ویکھیا نماز پڑھ رہا سی، کدے ادھر آ داڑھی کھڑکے، کدے کچھ انہیں نماز دے یعنی پورے ارکان نہیں، ناراض ہو گئے، غصے چ آ کے فرمایا کیسی نماز پڑھنا ہے؟ یہ نماز نہیں، اگر ایسی حالت سے تم مر گیا تو اس ملت اس رستے تے نہیں مرے گا جو رستہ جو ملت سونا محبوب لے کے آیا۔ اس واسطے میری اور تہاڈی ضرورت ہے کہ نماز واسطے آئیے تے پورا ہر طرفوں بندہ دھیان ہٹا کے اپنے مالک دے دربار چ کھڑا ہے۔ پھر یار میں جس طرح گزارش کی تھی کہ بندہ ایک دنیا دے کسی افسر دے سامنے کھڑا ہے، ان دا انداز کی ہے، سٹائل کی ہے، یہ نہیں کردا بھی افسر دے سامنے کھڑا تے کدے آ لات چک لی، کدے آ چک لی، کدے جناب ناسا چ جناب گند کڈ کے تونوں ویکھنا شروع کر دیتا، تے کدے والاں نوں جناب سیدھیاں کرن لگ پیا، کدے کپڑے دی سلوٹ سیدھی کرن لگ پیا۔ نماز یعنی انسان دے سامنے کھڑے ہو کے انسان دا اتنا احترام تے خالق کائنات دا احترام نہیں، مالک نوں پتہ نہیں کہ میری اور تہاڈی توجہ کدھر ہے۔ اور پھر میرے بزرگ اور بھائیو، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ نماز واسطے کھڑا ہے نا تے مالک اندے والے توجہ کردا ہے بھی میرا بندہ میرے والے، میرا بندہ میرے بوئے تے آیا ہے۔ تے جدو بندہ آسے پاسے ویکھنا شروع کر دیندا نا، ایک دفعہ ویندا ہے، 2 دفعہ ویکھدا ہے، آسے پاسے توجہ، تے اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی توجہ ہٹا لیندے نے۔ ہن میرے بزرگ اور بھائیو، میری اور تہاڈی ضرورت ہے کہ اسی اپنی نماز نو سیدھیاں کرنے واسطے پہلے اپنے آپ نو متوجہ کریے بھی میں کیڑی جگہ تے کھڑا ہوں۔ ان دے واسطے بندے دی پوری توجہ ہوئے، پورا دھیان، وضو تو پہلے مسواک، وضو کر کے بندہ جناب جگہ دا خیال کر کے، اور اس دے نال پوری توجہ دھیان کہ میں مالک دے دربار چ کھڑا، اور اپنا جناب ہر قسم دی توجہ ہٹا کے، ہر قسم دی توجہ ہٹا کے کہ مالک دے بوئے تے آیا، تے نال ان دے واسطے خشوع فی الصلاۃ، نماز دے اندر خشوع خضوع حاصل کرنے واسطے میرے بزرگ اور بھائی ایک اور طریقہ کائنات دے امام
تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب جدو نماز پڑھے تو نماز پڑھ صلاۃ مودع، کہ تیری زندگی دی آخری نماز ہے، تیری زندگی دی آخری نماز ہے۔ یہ بندے نے توجہ آ جائے نا، اللہ دے محبوب نے دوسری حدیث فرمایا جدو نماز پڑھے اپنی موت نو یاد کریا کر۔ آخر تے میرے بزرگ اور بھائیو کوئی نہ کوئی تے ساڈی آخری نماز ہونی ہے نا، تے کی پتہ کیڑی نماز ہوے۔ اے پچھلے دنوں اجے کچھ سال 6 مہینے دی گل ہے، نوجوان دی شادی ہوئی، ساڈے بویا اصل دی گل، نوجوان دی شادی ہوئی تے رات گیا تے بیگم واسطے پنکھا لگان لگا تے کرنٹ پیا تے موقع تے فوت ہو گیا۔ زندگی دا کی پتہ ہے یار، ساڈی زندگی دا کوئی پتہ ہے کیڑے موڑ تے ختم ہو جائے۔ اور اجے میں پرسوں ایک جنازے تے سا میرے بزرگ اور بھائیو، آپ پچھلے دنوں جامعہ محمد بن اسماعیل بخاری دے مسجد دے مینار بنائے بابا جی نے، ایک بزرگ نے، تے مینار بنان تو بعد نا چھٹی لے کے کہندا ہے کہ میرے بیٹے دی شادی ہے تے مینوں چھٹی دے دیو، میں باقی کام نہیں کر سکتا۔ تے میرے بزرگ اور بھائیو غور کرنا ذرا، جے پرسوں ترسوں دی بات ہے، بابا جی فوت ہو گیا تے کل 12 تاریخ نو بابے دے پتر دا ویاہ ہے، بابے دے پتر دی شادی کل 12 تاریخ نو شادی۔ ہن آپ ہی سوچو میرے بزرگ اور بھائیو، ساڈی زندگی دا کی پتہ ہے کس موڑ تے زندگی ختم ہو جائے۔ جو ساڈی زندگی دی آخری نماز وچ توجہ خشوع خضوع حاصل کرنے واسطے یہ بھی ضرورت ہے کہ بندہ اپنی موت نو یاد کرے، اپنی موت نو پتہ نہیں کیڑے ویلے مر جانا ہے۔ اور پھر میرے بزرگ اور بھائیو جس وقت نماز واسطے بندہ کھڑا ہے تے توجہ یہ بھی بات ذرا ذہن نشین کریے نا، نماز واسطے آئے تے ایک ہی مسئلہ رٹیا ہوا ہے بھی رکوع وچ نا سبحان ربی العظیم صرف 3 باری کہنا ہے، جبکہ اللہ دے سونے محبوب نے کی فرمایا 3 دفعہ فرمایا ذالک ادنا، اے 3 بار تسبیح پڑھنا تے تھوڑی چیز ہے، تھوڑی یعنی ادنا کم از کم بندہ 10 دفعہ سجدے چ سر رکھ کے کہے نا سبحان ربی الاعلی، یا اللہ اس تو تھلے جگہ کوئی نہیں، میں سارے تو تھلے جگہ اپنا سر رکھ دیتا ہے، اپنا متھا رکھ دیتا ہے، یا اللہ میرے تو تھلے کوئی نہیں، تیرے تو اتے کوئی نہیں۔ ذرا پوری توجہ نال اور پورے دھیان نال ذرا کم از کم 10 15 20 دفعہ کہہ کے دیکھنا کہ سبحان ربی الاعلی، تے پھر دیکھ تیرے دل تے کیویں اثر ہوندا ہے۔ ایتھے تے کالی پئی جان نو بنی بس آیا چھتی او جناب ایک باری جان لگیا سبحان ربی العظیم، ایک باری پہنچن لگیا تو ایک باری پیچھا مڑن لگیا، سبحان ربی الاعلی جان لگیا، ایک باری سر رکھن لگیا تو ایک باری چکن لگیا۔ وہ مصیبت پئی ہوئی ہے بھی کتے اللہ دی رحمت نہ اتر جائے۔ جب کس بات نو ذہن نشین کریے میرے بزرگ بھائیو، اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طور سونے محبوب رکوع اور سجدے دے اندر، اللہ دے محبوب علیہ السلام زیادہ رکوع اور سجدے دے اندر اے دعا پڑھ دے سن، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی کدے یاد کریے، جنہاں نو یاد ہے ذرا پڑھ کے تے ویکھو نا یار، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ بندہ کہے مولا تو پاک، غلطیاں تے میرے کول ہی ہوئیاں نے، مولا میرے مالک تو پاک، غلطیاں کتائیاں میریاں، میرے اللہ مینوں معاف کر دے۔ اما جی فرماندی نے سونے محبوب رکوع اندر بھی سجدے دے اندر بھی کثرت دے نال دعا پڑھ دے سن، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ ایتھے تے ساڈیاں مسجداں چ بھی مصیبتاں پی گئیاں بھی چھتی کرو، جے کتے قاری صاحب 5 منٹ اتے لا دین تے جان نو بن گئی، اینی دیر لا دیتی۔ اور کئیاں دا انداز، ایک دن ایک برخوردار میں کہتا جی میں رکوع سجدے تھوڑی لمبی دعا پڑھ لی، بعد چ حاجی صاحب میں آ کے اچھا تو نماز ستا ہی رہنا ہے۔ یار دیکھو کیا انداز ہے،
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا یاد کرو اور رکوع سجدے اندر ذرا پڑھ کے تو دیکھو نا. یہ 3 دفعہ مسئلہ نوٹ کر لو، 3 دفعہ پڑھنا ادنا ہے، کم تر ہے، زیادہ تو زیادہ پڑھیے. سوچئے یار نماز یہ میری اور تہاڈی زندگی دی آخری نماز ہوئے تو بس اسی ایسے چکر چ بھی جلدی نال میں نکل جاواں، میرے تے کتے اللہ دی رحمت نہ اتر جائے. اس واسطے ناراضگی نہیں، خیر خواہی کرنا چاہنا. بزرگ اور بھائیو، خیر خواہی پہلے اپنی پھر تہاڈی، کہ نماز جدو نماز واسطے آئے پوری توجہ پورا دھیان، آسے پاسے دے خیالات ختم کر کے کوشش تک کریے نا یار کہ میں اپنے مالک دے دربار چ کھڑا. اللہ دے نیک بندے جدو اللہ دے دربار چ آوندے سن نا، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز واسطے آندے تے رنگ فک ہو جاندا، رنگ فک ہو جاندا. کسے پوچھیا کہ کی مسئلہ ہے؟ آخر نماز واسطے آندے کہ چہرے دی کیفیت کیوں بدل جاندی، رنگ کیوں تبدیل ہو جاندا ہے؟ فرمایا تینوں پتہ ہے میں کیڑی ذات دے سامنے کھڑا، احکم الحاکمین دے بوئے مالک دے دربار چ کھڑا. بندہ اس بات نو ذہن چ بٹھائے نا کہ آج میں اپنے مالک دے سامنے معافی لین واسطے کھڑا، کل قیامت دا دن ہوئے گا مینوں مالک دے دربار چ اپنی زندگی دیکھ کے ایک لمحے دا جواب دینا پائے گا. اگر یہ بات ذہن نشین رہے تو پھر بندہ مسجد جا کے کالا نہیں پیندا. پھر جناب مسجد چ نماز پڑھن لگیا بندہ کہندا ذرا سجدہ لمبا کر کے تو دیکھ، ذرا رکوع لمبا کر کے تو دیکھ، میرا رب کتنا سکون عطا کرتا ہے. اور پھر میرے بزرگ اور بھائیو، خشوع حاصل کرنے واسطے نماز دے اندر سکون ضروری ہے، اطمینان. اگر اطمینان نہیں تو نماز اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق نماز نہیں ہوندی. غور کریے ذرا، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سوال کیتا، میرے صحابہ شراب اور زنا دے بارے کی خیال ہے تہاڈا؟ کہنے لگے اللہ دے محبوب گناہ ہے، بڑا وڈا گناہ ہے. ذرا توجہ کرے جی، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس تو وڈا چور دساں جڑا اس تو بھی بڑا مجرم ہے. ان اسوأ الناس سرقہ، چوری دے لحاظ نال سب تو بڑا چور کیڑا ہے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور فرماؤ. فرمایا سب تو بڑا چور وہ ہے جڑا نماز پڑھن لگیا رکوع اور سجدے دے اندر اور جناب نماز دے اندر اپنی کمر نو سدھیا نہیں کردا. یہ سب تو بڑا چور ہے. ان اسوأ الناس سرقہ، حدیث سونے محبوب دی. میری بات نہیں میرے بزرگ اور بھائیو، ایویں جناب آیا تے جناب ٹھا ٹھا کر کے ماریاں ٹکرا تے نکل گیا تے آکھیا نماز پڑھی. او میرے بزرگ اور بھائیو میں اپنی بات نہیں کردا، اللہ دے محبوب دی حدیث سنائی ہے، جیڑا بندہ رکوع اور سجدے اندر اپنی کمر برابر نہیں کردا وہ بندہ سب تو بڑا چور اور سب تو بڑا ڈاکو ہے. ہن اسی ویکھیے ذرا، ہن جیڑا بندہ جو رکوع جان لگا ایک باری سبحان ربی العظیم جان دے آکھیا، ایک باری پہنچ دے آکھیا، ایک باری پیچھے مڑ دے آکھیا، کیویں کمر سیدھی ہوے گی؟ اور میں بزرگ اور بھائیو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پیش کر رہا اپنی اور تہاڈی خیر خواہی واسطے. کائنات دے امام تہاڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے کونے دے اندر تشریف فرما نے. حدیث نوٹ کریے میرے بزرگ اور بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا ایک بندہ آیا، انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے محبوب دی خدمت چ حاضر ہویا. ذرا غور کریے، توجہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے سلام آکھیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وعلیکم السلام. محبوب علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا ہے، نال محبوب نے ارشاد فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی. حدیث دی الفاظ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جا، جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز تو نے پڑھی سی. ہن کئی آندے او جی مسجد میں آنے تو دو، جے او جی ٹٹی پجی پڑھی جاندی پڑھن تا دیو جی. پڑھن دا کی فائدہ؟ پڑھیے لیکن سنت کے مطابق پڑھیے، اطمینان قلب نال پڑھیے. آئے ہو تو پر پوری طرح پڑھیے نا جی میں پڑھن دا حق ہے. حالانکہ نماز تے پڑھی سی، محبوب نے فرمایا تو نہیں پڑھی.
واپس گیا، نماز پڑھی، حدیث دے الفاظ، نماز پڑھی، پڑھ کے پھر واپس آیا، آ کے سلام آکھیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، سلام دا جواب ارشاد فرما کے ارشاد ارجع صلی فإنک لم تصلی، جا واپس جا، نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھ۔ واپس چلا گیا، پھر پڑھی، تیسری دفعہ پھر آیا، آ کے سلام آکھیا، سلام دا جواب ملیا، سونے نبی پھر فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ جا، تو نماز نہیں پڑھی حالانکہ پڑھی سی۔ ہوں اگر اسے گل نو لے لیا آن تو دیو جی، آن تو دیو جی، جیو جی بھی ٹوٹی پجی بڑا پڑھے تو صحیح۔ وہ میرے بزرگ بھائیو، اگر آ گیا ہے، تسی تے آئے ہو نا، ماشاءاللہ آئے ہو، تشریف رکھ دے ہو، اسی سارے دے سارے تے کم از کم کوشش کریے نا، سنت کے مطابق عمل کریے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دی خدمت عرض کردا ہے، اللہ دے محبوب دی خدمت مؤدبانہ التماس کیتی، اللہ دے محبوب میں تے جیو جی پڑھ سکتا سا او جی پڑھی، ہن مینوں سکھا دیو۔ تے محبوب علیہ السلام نے کی سکھایا، ذرا غور کرنا۔ محبوب نے فرمایا جدو نماز واسطے آئے وضو کر، اچھا وضو کر، اچھی طرح وضو کر کے نماز واسطے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کے اندر داخل ہو گئے، تے پھر اطمینان نال کھڑا ہو جا، حتی تطمئن قائما، تیرے قیام اندر اطمینان ہوئے۔ اے نہیں بھی جناب ساری نماز کے اندر کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر۔ میرے بزرگ بھائیو، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے حتی تطمئن قائما، کھڑا ہوئے تو اطمینان، تیرے قیام اندر اطمینان ہوئے۔ جس وقت رکوع کرے حتی تطمئن راکعا، تیرے رکوع اندر اطمینان ہوئے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر ہڈی اپنی جگہ تے پہنچ جائے، ہر جوڑ اپنی جگہ تے پہنچ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو رکوع تو کھڑا ہوئے حتی تطمئن قائما، تیرے قیام دے اندر اطمینان ہوئے۔ جدو سجدے دے اندر جائے حتی تطمئن ساجدا، تیرے سجدے اندر اطمینان ہوئے۔ جدو سجدے تو اٹھے تے سجدے تو اٹھ کے جناب بیٹھ کے پوری طرح حتی تطمئن جالسا، تیرے بیٹھن دے اندر اطمینان ہوئے۔ پھر سجدہ کر، پھر تیرے سجدے اندر اطمینان ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نماز ادا کر۔ اے نماز میرے بزرگ اور بھائیو، اس نماز دی ضرورت ہے مینوں اور تانوں کہ نماز دے اندر اطمینان پیدا کریے، جان نہ چھڑائیے۔ پھر نماز تہاڈی میری نجات دا بہانہ بنے گی، ورنہ بزرگ اور بھائیو اے بھی بات ذہن نشین کر لو۔ عرش والا رب کہندا فویل للمصلین، ہلاکت تے انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز دے اندر سستی کردے نے، کھڑے ہوئے بس ٹائم ٹپایا اور جناب توجہ کوئی نہیں، دھیان کسی اور جگہ تے۔ اللہ مالک کہندا الذین هم فی صلاتہم، جڑے نماز دے اندر الذین هم عن صلاتہم ساہون، نماز دے اندر سستی کردے نے، الذین هم یراؤون، لوگاں نوں دکھان واسطے نماز پڑھتے ہیں۔ دل دی کیفیت نو تے میرا مالک جاندا ہے نا۔ جدو اللہ واسطے آیا ہن کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ویکھو جی نماز پڑھن والے نو ہلاکت، ہاں جنہیں جڑے نہیں پڑھتے وہ تے میرے بزرگ بھائیو وہ تے ذہن نشین کر لین نا کہ جناب ایک نماز دا ہی جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور جناب کفر دے درمیان اللہ دے محبوب نے فرمایا نماز چھڈن دا ہی فرق ہے۔ جڑا نہیں پڑھدا وہ تے اپنے ایمان نو بچائے نا، وہ تے اپنے اسلام نو بچائے۔ جڑا پڑھدا ہے اون دے پڑھن واسطے توجہ اور بزرگ اور بھائیو حضور قلب دی ضرورت ہے۔ اللہ کو اخلاص نال تڑپ کے دعا کرو، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں نمازاں چ اللہ سانو خشوع نصیب کر دے، اپنی رحمت دے نال خشوع نصیب کر دے۔ ساریاں توجہات ہٹا کے اللہ اپنے دربار چ منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دے اندر گزارش ہے، مہینے دا ابتدائی جمعہ ہے تے مسجد مدرسے نال تعاون کرو اور دل کھول کے تعاون کریا کرو۔ خرچے کافی سارے تے میرے بزرگ اور بھائیو تعاون تھوڑا، یہ ویکھو نا میرے رب نے تواڈے کول کام کروایا تو رب کروائے گا۔ دل کھول کے تعاون کریا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔